یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امید ہے کہ تمام مسلمانوں نے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹا ہو، دعاؤں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، قرآن کو سننے اور سنانے کے ذریعے، درود شریف اور ذکر و اذکار کے ذریعے آپ نے رب کو خوب راضی کیا ہو۔ اب جبکہ دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، آج ہمارے پاس آخری رات ہے پہلے عشرے کی، ایک تو اس رات کو ہم قیمتی بنائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے عشرے میں اللہ جل شانہ سے ہم خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ویسے تو اللہ ہر وقت معاف کرتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسی وقت بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس عشرے میں یہ جو عشرہ ہے، یہ جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، اس میں اللہ جل شانہ نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ بہانہ تلاش کر کے اپنے بندے پر اپنی مغفرت کو لوٹاتے ہیں، اپنی معافی کو اپنے بندوں پر لوٹاتے ہیں۔ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بہت بڑا عمل ہے، اور اعمال میں اللہ جل شانہ جس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ بندے کا توبہ ہے، ندامت ہے کہ کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ جل شانہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین۔ اس دنیا میں جب اللہ جل شانہ نے یہ دنیا بنائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا، تو جو پہلا عمل ہوا، اللہ جل شانہ نے جو پہلا عمل سکھایا اپنے بندے کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا عمل سر انجام دیا وہ توبے کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے روئے، اگر ان کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو اس سے دریا بن جائے، اتنے اللہ کے سامنے روئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ جل شانہ نے خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمات سکھائے کہ اے میرے آدم، آپ ان کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی مانگے، میں تمہیں معاف کر دوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف فرمایا۔ تو اس کائنات میں، اس روئے زمین میں اللہ جل شانہ نے جو پہلا حکم نازل فرمایا وہ توبے کے بارے میں، اور توبے کے کلمات، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا عمل سر انجام دیا وہ توبے کا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توبہ اور استغفار کی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے میری طرف پلٹ جا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دل سے توبہ کر لینا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، اور صرف معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کتنے رحیم ہے، کریم ہے، آپ اندازہ کریں۔ ایک آدمی 60 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اعمال نامے میں 60 سال کی برائیاں ہیں،
جب وہ 60 سال کی عمر میں اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ جل شانہ 60 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، عملنامہ بالکل صاف ہو جائے گا، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ التائب، گناہوں سے توبہ کرنے والا، کمن لا ذنب لہ، اس طرح جس طرح کہ گویا کہ اس نے گناہ کی ہی نہیں۔ اور آگے اللہ جل شانہ کرم نوازی دے کے کہ عملنامہ بھی صاف ہو جائے گا گناہوں سے۔ ای امحو آثار ذنوبنا، اللہ جل شانہ فرشتوں کے دفتر سے بھی گناہوں کے آثار کو مٹا دیتے ہیں، اور 60 سال ہر گناہ کے بدلے میں اللہ جل شانہ اس بندے کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اتنی کریم رب ہے۔ ایک آدمی نے 60 سال اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اعمال نامہ اللہ کے نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب وہ توبہ کرے گا 60 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں، اللہ جل شانہ 100 سال کے گناہ بھی معاف فرما کر ہر گناہ کے بدلے میں اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو توبہ کرنے والا عملی اعتبار سے، اعمال نامے کے اعتبار سے مالا مال ہو جاتا ہے، پچھلے گناہ بھی معاف اور اعمال نامے بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے تمام دوست اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اقرار جرم کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں، اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے انسان الگ ہو جائے۔ ایک آدمی گناہ میں ملوث ہے، لگا ہوا ہے، حرام خوری میں، رشوت میں، کمیشن خوری میں، جھوٹ میں، غیبت میں، دھوکے میں، فراڈ میں، اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے، ساتھ ساتھ اعتکاف بھی کرے، ساتھ ساتھ حج بھی کرے، ساتھ ساتھ عمرے بھی کرے، ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے الگ ہو جائے کہ اللہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں، بس اس سے الگ ہو جائے گناہ سے۔ جس طرح کنویں میں کوئی چیز گر جائے تو پہلا حکم کیا ہے کہ کنویں کے اندر سے گندگی نکال لے، اس کے بعد پانی نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی گندگی کو نکالتا ہی نہیں ہے تو پوری زندگی اس کنویں سے پانی نکالے، پانی صاف نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے الگ ہو جائے، اور دوسری شرط ہے ان یندب علیہا، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے کہ اللہ جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک ندامت آ جائے، وضاقت علیہم الارض، زمین اس پر تنگ ہو جائے۔ جب انسان نادم ہو محلے میں کسی بات پر تو وہ باہر نہیں نکلتا، گھبراتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح انسان اپنے رب کے سامنے نادم ہو جائے کہ یا اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یہ 3 شرائط عام توبے کے لیے ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق ہے اس کی ادائیگی کر لے یا معافی کر لے، اس سے معافی مانگ لے، یار آپ کا مجھ پہ یہ حق تھا، ابھی تک میں نہیں دے سکا ہوں، دوں گا، یا معاف کر دے یا ادا کر لے اس کو، معافی یا تلافی۔ یہ 4 شرائط ہے توبے کی۔ یاد رکھے کسی کا حق معاف نہیں ہوتا۔ آپ بے شک پوری زندگی نمازیں پڑھے، حج کرتے رہیں، طواف کرتے رہے، کسی کا حق اس سے معاف نہیں ہوتا۔ کسی کا حق ہے تو وہ معافی سے یا تلافی سے، اس بندے سے معافی مانگو گے، اللہ تو اپنا حق معاف کر دے گا، اس بندے سے معاف کروائے، یا تلافی کر لے، اس کو ادا کر لے۔ ان 4 شرائط کے ساتھ کوئی بھی بندہ اللہ جل شانہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ جل شانہ پوری زندگی کے گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے، اور ہر گناہ کے بدلے میں اس آدمی کے لیے نیکی لکھیں گے۔
اعمال نامہ بھر جائے، مالا مال ہو جاتا ہے انسان ان 4 شرائط کے ساتھ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے بعد۔ تو اس لیے یہ مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، جہاں ہم نے بڑی عبادتیں کر لی ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، سناتے بھی ہیں، وہاں پہ ہم اللہ جل شانہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں ان شرائط کے ساتھ، اور یہ دل میں کبھی نہ سوچے کہ میں کس طرح اللہ سے معافی مانگوں، اتنا عرصہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ عرض کر دیا کہ 100 سال کے نافرمان ہو، 1000 سال کا نافرمان ہو، اور تب بھی وہ اللہ کے سامنے جائے تو اللہ جل شانہ یہ نہیں کہیں گے، یہ طعنہ نہیں دیں گے کہ اے بندے تو 1000 سال کہاں تھا، ابھی تو آ گیا میرے پاس، 1000 سال میری نافرمانیاں کی ہے تو نے، اور آج تو میرے پاس آ گیا۔ یہ طعنہ اللہ جل شانہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ ضرور کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے میری طرف آنے میں دیر کر دی ہے، تو نے میری طرف آنے میں دیر کر دی ہے، اب میری طرف سے بخشش میں کوئی دیر نہیں ہوگی، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لو بلغت ذنوبک بین عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کی فضاؤں کو بھر دے، اتنے زیادہ ہو جائیں، تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان کی فضا بھر جائے، اس کے بعد تو مجھ سے معافی مانگ لے، جھک کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تمہیں معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ اتنے کریم رب ہے کہ اتنے زیادہ گناہ ہو اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں ولا ابالی، اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا، اس نے تو اتنا عرصہ تیری نافرمانی کی۔ آپ سوچیں دنیا میں عام آدمی کو راضی کرنے کے لیے بھی جرگہ کرنا پڑتا ہے، والدہ ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بھائی ناراض ہو جائے، بہن ناراض ہو جائے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارے سانسوں کے بھی مالک ہے، جب چاہے زندگی ختم کر دے، جس طرح زندگی دی ہے کسی سے پوچھا نہیں ہے، اور جب زندگی کا خاتمہ کرے گا تب بھی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ وہ کریم رب، اس کو راضی کرنے کے لیے کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غار میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس 3 شرائط کے ساتھ 3 جذبات دل میں پیدا ہو جائے، اللہ جل شانہ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو اس لیے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے گناہ اتنی زیادہ ہے میں کیسے معافی مانگوں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ دار اس روئے زمین پہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں قارون تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، دعوت سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، وہ زمین میں دس کیا، تھوڑا سا دنسا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی تھی، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ نے کہا نہیں معاف کرتا، پھر اور زمین میں نیچے چلا گیا، پھر معافی مانگی موسیٰ معاف کرو، موسیٰ نے کہا نہیں معاف کرتا ہوں، پھر اور زمین کے اندر چلا گیا، پھر معافی مانگی موسیٰ نے معاف نہیں کیا، اور یوں وہ زمین کے اندر دس کیا وہ ہوئے در جل فی الارض، اور آج تک زمین کے اندر دست جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی کہ اے موسیٰ، اس نے تجھ سے 3 مرتبہ معافی مانگی، اس نے تجھ سے 3 مرتبہ معافی مانگی، تو نے اس کو معاف نہیں کیا، اگر وہ مجھ سے 1 بار بھی معافی مانگ لیتا میں اس کو معاف کر لیتا۔ اتنے رحیم رب ہے، کریم رب ہے۔ ایک آدمی بڑا نافرمان، لوگوں نے اس کو مارا، آبادی سے نکال دی، وہ بیچارہ جنگل میں چلا گیا، کچھ دن زندہ رہا، پھر بیمار ہوا۔ بیمار جب انسان پڑا ہو، تنہائی ہو، جنگل ہو، آپ نہ کوئی پاس نہ ہو، تو اس کیفیت کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔
اس نے دائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ اور یوں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، دل میں ندامت آئی، روح پرواز کر گئی۔ اللہ جل شانہ نے وقت کے نبی کو وحی کی کہ جاؤ جنگل میں میرا ایک بندہ ہے، اس کو غسل دینے کا، کفن دینے کا اور اس کے لیے قبر کا انتظام کر لینا، جنازے کا انتظام کر لینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دینا کہ جو آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ اتنے قدردان رب ہے ہمارے۔ ایک آدمی پوری زندگی اللہ کا نافرمان ہے، اور نافرمانی اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگوں نے مار کے اس کو محلے سے نکال دیا، علاقے سے نکال دیا۔ اب اللہ جل شانہ نے ایسے معاف کر دیا کہ ساتھ اعلان بھی کر دیا کہ جو آدمی میرے اس گناہگار بندے کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت کر لوں۔ جب وقت کے نبی نے جا کے دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے جس کو لوگوں نے مار کے نکالا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ قبر کا بھی انتظام کرو، کفن کا بھی انتظام کرو، غسل کا بھی انتظام کرو، اور یہ اعلان بھی کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہی آدمی ہے، لیکن اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ اور اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی غسل نہیں کیا، کوئی کپڑے تبدیل نہیں کیے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوا، دل میں ندامت آئی، سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ مشہور واقعہ کہ اللہ جل شانہ سے دعا مانگی سارے لوگوں کو جمع کر کے کہ یا اللہ بارش ہو جائے، بارشیں بند ہو گئی تھی، یا اللہ بارش ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے وحی کر دی کہ موسیٰ بارش نہیں ہوگی۔ اس محفل میں، اس مجمع میں، اس اجتماع میں ایک آدمی ہے، جب تک وہ موجود ہے بارش نہیں ہوگی۔ اتنا گناہگار ہے، اتنا خطا کار ہے، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت ناراض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ آدمی نکل جائے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ وحی تو میرے بارے میں ہے۔ آج کل اگر ایسے کوئی اعلان ہو جائے نا، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں دوسروں پہ ہوتی ہے، خود پوری زندگی چوری کرتے ہیں، پوری زندگی رشوتیں کھاتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اور پھر نگاہیں دوسرے پہ ہوتی ہے کہ شاید یہ بھی کوئی میری طرح چور ہوگا۔ تو ہماری نظریں ہمیشہ دوسروں پر ہوتی ہیں۔ تو اس آدمی نے سوچا یہ وہی تو میرے بارے میں ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اگر میں کڑا ہوا تو میری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، تو مجھے معاف کر دینا۔ بس اتنی سی بات تھی، بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بارش، اور وہ بندہ تو نہیں نکلا یہاں سے، کوئی بندہ یہاں سے نہیں اٹھا ہے، بارش کیسی ہو گئی ہے؟ اللہ جل شانہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب اس نے معافی مانگنے کے لیے کوئی غسل نہیں کیا، کوئی کپڑے تبدیل نہیں کی، کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، بس دل میں جذبہ پیدا ہوا، سچائی کی طرف، اب سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹا تو اللہ جل شانہ نے انقلاب برپا کر دیا اس کی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کون آدمی تھا، ذرا مجھے بتانا۔ اللہ جل شانہ کتنے قدردان ہیں، اپنے بندے سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، 70 ماؤں سے۔ چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے ہیں نا گھر میں، تو دن میں ماں کتنی بار پوچھتی ہے بیٹا بھوک تو نہیں لگی ہے، پیاس تو نہیں لگی ہے؟ اور اللہ جل شانہ آپ کو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب دیکھتی ہے بار بار پوچھتی ہے، پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے روزہ توڑ دو، آپ پہ روزے فرض نہیں ہے۔ بیٹا کہتے ہیں نہیں 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 جی، نہیں توڑنا ہے روزہ۔ ماں پھر کہتی ہے روزہ توڑ لو، چھوٹے ہیں آپ پہ روزے فرض نہیں ہے، ہماری تو مجبوری ہے۔ اور اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اس رمضان کے روزوں میں جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہوں گے، کس محبت کی نگاہ سے
اللہ جل شانہ اپنے ان بندوں کو دیکھتے ہوں گے، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنے قدردان ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ بندہ کون ہے مجھے بتانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، جب وہ میرا نافرمان تھا، کئی سو سال میرا نافرمان رہا اور میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج وہ میرا بندہ بن چکا ہے، میرا پیارا بن چکا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو اس کا نام بتاؤں۔ اللہ ستار الغیوب ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑے قدردان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دراصل ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، ہم کبھی بھی سچائی سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ سچائی سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہوں پہ ندامت ہو جائے، پچھلے تمام گناہوں سے استغفار کر لے، الگ ہو جائے، ندامت آ جائے، اس سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کیسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ تو خوش ہوتے ہیں، کبھی آسمانوں پہ چراغا ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یہ جو چراغا ہے جس طرح ہم یہاں شادیوں میں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ جواب دیتا ہے صلح العبد من مولا، میرے ایک بندے نے زمین پر مجھ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اس توبے کی خوشی میں نے یہ چراغا کر دیا۔ اتنے قدردان رب سے ہمارا واسطہ ہے، اس نے اتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنا پیارا مہینہ، رمضان کا پیارا مہینہ، جس میں ایک فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملتا ہے، ہر چیز پہ ثواب کو اللہ کئی 100 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اتنا پیارا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اگر ہم یوں رہے، یہ مہینہ یوں ہی گزر جائے گا ہمارے اوپر سے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امین فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا تو کسی نے مانگی نہیں، آپ نے امین فرمایا، ممبر پہ قدم مبارک رکھا تو امین فرمایا، دوسرے پہ امین فرمایا، تیسرے پہ، ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، اس نے بد دعا مانگی اس آدمی کے لیے کہ جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ اس آدمی کو تباہ اور برباد کر۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بد دعا مانگی۔ آمین کس نے فرمایا؟ دعا کس نے مانگی؟ فرشتوں کے سردار نے۔ اور امین کس نے فرمایا؟ کائنات کے سردار نے امین فرمایا۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوستو اگر ابھی تک 10 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، ابھی تک اگر ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کو خوش کر دیا ہے، تو یقین کرے بہت خسارے کی بات ہے، بہت خسارے کی بات ہے۔ اور یہ مہینہ معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ تھے ہمارے محفلوں میں، آج وہ محفل میں نہیں ہے۔ بہت سارے نقیب محفل تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم بھی نہ ہوں، کیونکہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کو اور مہینے کے ان لمحات کو قیمتی بنا، قدردانی کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو سچے دل سے، جس طرح پہلے عشرے میں آپ نے عبادت کر کے آپ نے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنایا، دوسرے عشرے میں اللہ جل شانہ سے آپ نے تمام گناہوں کی معافی مانگے۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزا۔ اپنی اجازت